بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق میں 4 وارثوں کے حالات مزید پڑھے جائیں گے انشاءاللہ۔ ان میں پہلے شوہر ہیں، اور بلکہ شوہر کے تو حالات کل ہو گئے تھے۔ ان میں بیوی ہے پہلی زوجہ۔ ہے زوجہ، یعنی بیوی کے حالات ہوں گے، اور دوسرا ہے ماں، یعنی والدہ کے حالات ہوں گے۔ تیسرے اس میں بیٹی کے حالات بیان ہوں گے انشاءاللہ، اور چوتھے نمبر پہ پوتیوں کے حالات بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ کہ یہ 5ویں نمبر پہ زوجہ کی میراث، بیوی کی۔ زوجہ بھی میراث سے کبھی محروم نہیں ہوتی۔ اس کی وراثت کے 2 حال ہیں، یعنی اس کو ہر صورت میں وراثت ملتی ہے، کبھی محروم نہیں ہوتی۔ البتہ وراثت ملنے کی 2 صورتیں بنتی ہیں اس کی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ زوجہ کو ربع ملے گا، کہ جب اس کا میت کا، مرنے والے کا، اس کے خاوند کا جو فوت ہوا تھا، اس کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ اس کی اپنی اولاد ہو، نہ بیٹے کی اولاد ہو، یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی پڑ پوتا پڑ پوتے یہ کوئی بھی نہ ہو، تو زوجہ کو 4واں حصہ ملے گا، 1/4۔ اور دوسری حالت یہ ہے کہ اگر شوہر جس کا انتقال ہوا ہے اس کی اولاد موجود ہے، اپنی اولاد ہو، بیٹا بیٹی ہے، یا کوئی بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا اس کی اولاد موجود ہے، پوتا پوتیاں یا پڑ پوتا پڑ پوتی کوئی بھی موجود ہے، تو اس صورت میں پھر زوجہ کو 8واں حصہ ملے گا، 1/8۔ کیونکہ شریعت میں 1 سے لے کر 4 تک کی شادیوں کی گنجائش ہوتی ہے، اجازت ہے۔ تو اگر کسی آدمی نے 1 سے زائد شادیاں کی ہوئی ہیں اور وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس کی بیویوں کو جو چوتھا حصہ ہے، اگر اولاد نہیں ہے اس کی تو چوتھا حصہ ملتا ہے بیویوں کو، اولاد ہے تو 8واں حصہ ملتا ہے بیویوں کو۔ تو جتنی بھی بیویاں ہوں گی اس چوتھے حصے میں، یا جو 8واں حصہ ملے گا اس میں شریک ہوں گی۔ ہر ایک کو الگ الگ چوتھا چوتھا حصہ نہیں ملے گا، ہر ایک کو الگ الگ 8واں حصہ نہیں ملے گا، ایک ہی 8واں حصہ ہے، ایک ہی چوتھا حصہ ہوگا، اور اس ایک چوتھے اور 8ویں حصے میں ساری کی ساری 1 ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، وہ شریک ہوں گی۔ یہ زوجہ کی میراث ہے۔ یہ جو اولاد کا ذکر ہے نا، کہ مرنے والے کی اولاد اگر ہے تو یہ جو اولاد ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ جو موجود بیوی ہے اسی سے اولاد ہو، بلکہ اگر کسی آدمی نے 1 سے زائد شادیاں کی تھی، مثلا 2 شادیاں کی ہیں، اور پہلی شادی کی، اس سے اولاد ہوئی، پھر اس کے بعد اس کو طلاق دے دی، یا وہ پہلے فوت ہو گئی ہے، اس کے بعد اس نے دوسری شادی کی، تو اگر اس پہلی بیوی سے بھی اس کی اولاد ہے تو بھی دوسری جو بیوی ہوگی جس کو وراثت ملے گی، چوتھا یا 8واں حصہ ملے گا، تو اس کی اولاد کی وجہ سے اس کو 8واں حصہ ملے گا، چوتھے حصے سے 8ویں پہ چلی جائے گی۔ تو اولاد اس بیوی سے ہو یا کسی دوسری بیوی سے ہو، اولاد ہونی چاہیے اس کی۔ جس طرح خاوند کی میراث میں کل کا ذکر ہوا تھا کہ اگر بیوی کی جو فوت ہونے والی ہے اس کی اولاد موجود ہو تو خاوند کو چوتھا حصہ ملتا ہے، نہ ہو تو خاوند کو آدھا حصہ ملتا ہے۔ یہ جو اولاد ہونا ہے اس خاوند سے ہو، یا اس نے اگر کی اور شادیاں کی ہوئی ہیں پہلی تو ان سے اگر اولاد ہے تو بھی اولاد ہی شمار ہوگی، اور اس خاوند کو چوتھا حصہ ملے گا اولاد کی وجہ سے۔ نوٹ، یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے نوٹ۔
جس اولاد کی وجہ سے زوجہ اور شوہر کے حصوں میں کمی آتی ہے وہ اولاد یہ ہے: بیٹا، پوتا، پوتی، پوتے کا بیٹا یا بیٹی۔ اگر میت کی بیٹی کی اولاد، یہ جو نواسے ہیں نا، یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ بیٹی کی جو اولاد آتی ہے، اگر نواسا، نواسی، یہ آ اس کی اولاد اگر پوتی کی اولاد آتی ہے مثلا، تو اس کی وجہ سے شوہر کا ایسا کام نہیں ہوتا۔ یعنی اپنی اولاد ہو، اس کی وجہ سے شوہر کا ایسا کام ہوتا ہے، یا اس کی وجہ سے شوہر بیوی کا ایسا کام ہوتا ہے۔ دوسرا ہے ماں کی میراث۔ والدہ، مرنے والے آدمی کی والدہ کو کتنا حصہ ملے گا اس کی وراثت میں سے؟ تو والدہ کی میراث کے 3 حصے ہیں: سدس یعنی چھٹا حصہ، نمبر 2 ثلث الباقی، یعنی یہ آگے صورت اس کی آ جاتی ہے کہ میاں بیوی میں جو موجود ہوگا اس کا حصہ دینے کے بعد جو بچے گا اس کا تیسرا حصہ، اور تیسری صورت ہے ثلث الکل، یعنی سارے مال کا تیسرا حصہ۔ یہ ماں کی میراث ہے۔ ماں کی میراث زیادہ سے زیادہ تیسرا حصہ ہے، اور کم سے کم جو ہے وہ چھٹا حصہ ہے۔ لہذا والدہ کو چھٹے حصے سے کم نہیں ملتا، نہ وہ محروم ہوتی ہے کبھی۔ کم زیادہ ہو جاتا ہے لیکن محروم نہیں ہوتی۔ جو کم سے کم ملے گا وہ چھٹا حصہ ہوگا، اور جو زیادہ سے زیادہ ہے وہ ثلث یعنی تیسرا حصہ ہے، 1/3۔ پھر والدہ کی 3 حالتیں ہیں میراث کے اعتبار سے۔ پہلا حال: اگر میت کے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، پڑپوتا، پڑپوتی، یا میت کے 2 بھائی، یہ ہوگی اپنی اولاد، یعنی میت کی اولاد موجود ہو، یا نمبر 2 میت کے 2 بھائی بہن موجود ہوں، مرنے والے کے 2 بھائی بہن کسی بھی قسم کے ہوں، حقیقی ہوں، حقیقی بھائی بہن ہوں، الاتی ہوں یعنی باپ شریک بھائی بہن ہوں، یا اخیافی ہوں یعنی ماں شریک بھائی بہن ہوں۔ جب یہ میت کے 2 بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو پھر والدہ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ مثلا ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کا بیٹا موجود ہے یا بیٹی موجود ہے یا پوتا پڑپوتی موجود ہے، تو والدہ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یا ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کی اولاد کوئی نہیں ہے، نہ بیٹے کی اولاد ہے، نہ پوتے کی اولاد ہے، کوئی اولاد نہیں ہے۔ ہاں، اس کے 2 بھائی ہیں، حقیقی بھائی ہیں، یا باپ شریک بھائی ہیں، یا ماں شریک بھائی ہیں، یا 2 بہنیں ہیں، یا ایک بھائی ایک بہن ہے۔ ایک بھائی حقیقی ہے، ایک الاتی ہے، یا ایک حقیقی بھائی موجود ہے، ایک ماں شریک بہن موجود ہے، یا ایک ماں شریک بھائی موجود ہے اور ایک باپ شریک بہن موجود ہے۔ تو صرف بھائی ہوں، صرف بہنیں ہوں، مکس ہوں، حقیقی ہوں، باپ شریک ہو، ماں شریک ہوں، کوئی بھی ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ دوسری حالت یہ ہے کہ اگر مرنے والے کا مرد کا انتقال ہوا، مرنے والا مرد ہے، اور اس کی بیوی اور ساتھ ساتھ مرنے والے کا والد موجود ہیں، یا مرنے والی عورت ہے، عورت کا انتقال ہوا اور اس کا شوہر موجود ہے اور اس کا والد موجود ہے۔ والد کا ہونا ہر حال کے ضروری ہے، تو شوہر موجود ہو یا والد موجود ہو، تو شوہر کا یا زوجہ کا بیوی کا حصہ دینے کے بعد اس کو حصہ دے دیا، کیونکہ شوہر کا حصہ یا نصف ہے یا چوتھا حصہ ہے، اور زوجہ کا حصہ یا 8واں حصہ یا چوتھا حصہ ہے۔ جو بھی حصہ ان کا بنتا ہو وہ دینے کے بعد جو پیچھے مال باقی رہے گا، اس میں سے تیسرا حصہ والدہ کو دیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں ثلث الباقی۔ یہ 2 صورتیں ہوں گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر مذکورہ بالا وارثوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، یعنی اولاد بھی نہیں ہے، بیٹے کی اولاد بھی نہیں ہے، پوتے کی اولاد بھی نہیں ہے، یا میت کے 2 یا 2 سے زیادہ بھائی بہن بھی نہیں ہیں، ایک بھائی ہے یا ہے ہی نہیں ہے سرے سے، ایک بہن ہے یا ہے ہی نہیں ہے سرے سے، تو ایسی صورت میں ماں کو 1/3 مال ملے گا۔
یعنی کل مال کے 3 حصے کریں گے تو تیسرا حصہ والدہ کو دے دیا جائے گا، اور جو 2 حصے ہوں گے وہ دوسرے ورثاء کو دیں گے، اگر کوئی وارث نہیں ہوا وہ بھی مل کے والدہ کے پاس چلا جائے گا۔ یہ 2 ہو گئے زوجہ کی حالتیں ہوگی میراث کی، اور ماں کی میراث کی حالتیں ہوں گی۔ تیسری ہے بیٹی کی میراث۔ بیٹی کبھی معروم نہیں ہوتی، بیٹی سے مراد اپنی بیٹی ہے، کیونکہ عرف میں تو پوتی کو بھی بیٹی کہتے ہیں، پڑپوتی کو بھی بیٹی کہتے ہیں، لیکن میراث کی اصطلاح میں ہر ایک کے لیے الگ الگ الفاظ آتے ہیں۔ بیٹی کی الگ میراث ہوتی ہے، پوتی پڑپوتی کی الگ ہوتی ہے، وہ آگے آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو بیٹی کی ہوتی ہے یہ کبھی محروم نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوتا کہ بیٹی کو کچھ بھی نہ ملے۔ اگر اس کا بھائی ساتھ ہو تو اسباب بالغیر بن جاتی ہے، ورنہ ذوی الفروز میں رہتی ہے۔ اس کے 3 حال ہیں۔ یہ پہلا حال یہ ہے کہ اگر بیٹی صرف ایک ہے، کوئی بیٹا ساتھ نہیں ہے، صرف اکیلی ایک بیٹی ہے، اولاد ہی ہوئی نہیں، ایک ہی بیٹی اولاد ہے مثال کے طور پر، تو میت کے ترکے میں سے اس کو نصف ملتا ہے، نصف اس کو دیں گے، اور باقی جو دوسرا نصف ہوگا وہ اگر کوئی دوسرا اس کے ذوی الفروز میں سے ہوا تو اس کو مل جائے گا، نہیں تو وہ بھی واپس اسی کو مل جائے گا۔ تو یہ پہلی حالت ہے نصف۔ دوسری حالت یہ ہے کہ مرنے والے کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، لیکن ساتھ بیٹا نہ ہو، تو ان بیٹیوں کو ترکے میں سے 2 ثلث ملے گا، جس کو ثلثان کہا جاتا ہے۔ پہلا نصف تھا، دوسرا ہے ثلثان، 2 ثلث ملے گا۔ کل مال کے 3 حصے کریں گے، 2 حصہ ان بیٹیوں کو دے دیا جائے گا، جتنی بھی بیٹیاں ہوں گی اس پہ 2 حصوں کو تقسیم کر دیا جائے گا، جس کو وہ برابر برابر آپس میں تقسیم کر لیں گی، خواہ کتنی ہی بیٹیاں کیوں نہ ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 10 بھی ہوں، وہ اس 2 ثلث کو آپس میں تقسیم کریں گی، 2/3 مال کو۔ تیسری صورت، تیسرا حال یہ ہے کہ اگر بیٹی کے ساتھ میت کا بیٹا بھی موجود ہے، تو اس صورت میں یہاں صرف بیٹا، اچھا پوتا پڑپوتا نہیں، صرف بیٹا، بیٹا بھی موجود ہے، تو بیٹی پھر متعین حصے سے نکل جائے گی، یعنی اس کو نصف اور ثلثان نہیں ملے گا، بلکہ یہ اب آ کر اسباب بالغیر بنے گی۔ اسبات کی بیس میں یہ بات ذکر ہوئی تھی نا کہ اسباب نسبیہ کی 3 قسمیں ہیں، بنفسی، بغیری، مع غیری۔ بنفسی کے 4 تھے، بیٹا، پوتا، پڑپوتا، باپ، دادا، پردادا، اوپر تک، اور بھائی، حقیقی بھائی، اور باپ شریک بھائی، ان کے بیٹے، اور چوتھا تھا چچا، حقیقی چچا، باپ شریک چچا اور ان کے بیٹے۔ تو یہ اسبا کی بھی صورت ہے کہ بیٹی کے ساتھ اگر بیٹا بھی آ جاتا ہے تو یہ اسبا بالغیر ہو جاتی ہے۔ اب جتنا بھی مال ہوگا وہ مال ان دونوں بیٹی اور بیٹے میں تقسیم ہو جائے گا۔ بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا اور بیٹے کو پورا حصہ ملے گا۔ مثلا ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے، اور آدمی کی مثلا 2 کنال زمین ہے، تو 2 کنال 40 مرلے بنتے ہیں، تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، یا مثلا 9 لاکھ روپیہ ہے تو 9 لاکھ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ وہ ایک بیٹا جو ہوتا ہے وہ 2 بیٹیوں کی جگہ پہ آتا ہے، تو 9 لاکھ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تو 3 لاکھ روپیہ بیٹی کو ملے گا، 6 لاکھ روپیہ بیٹا کو مل جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن کریم کی میں اس کو یہ کہا گیا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کا حصہ دیا جائے گا۔ یہ اس کا تیسرا حال ہے، یہ اس کی تیسری صورت ہے۔ یہ 3 صورتیں آ گئی بیٹی کی میراث کی۔ نمبر 1 نصف، یعنی آدھا حصہ، کہ جب مرنے والے کی صرف ایک بیٹی ہو
اور کوئی بیٹیاں بھی نہ ہوں اور بیٹے بھی نہ ہوں، تو بیٹی کو آدھا حصہ مل جائے گا۔ نمبر دو، سلسان، یعنی 2/3۔ جب مرنے والے کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو اس کی وراثت میں سے بیٹیوں کو 2/3 حصہ ملے گا۔ کل وراثت کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2 حصے ان بیٹیوں کو دے دیے جائیں گے۔ اور تیسری صورت ہے ان کی عصبہ بالغیر کی، یعنی میت کا، مرنے والے کا بیٹا بھی اگر موجود ہو تو پھر یہ بیٹیاں بیٹے مل کر آپس میں تقسیم کریں گے، اور تقسیم کا طریقہ یہ ہوگا کہ 2 حصے، ایک حصہ پورا ملے گا بیٹے کو اور آدھا حصہ اس کا ملے گا بیٹی کو۔ یہ 3 ہو گئے، زوجہ یعنی بیوی، ماں اور بیٹی، 3 کے حصے ہو گئے۔ چوتھا ہے پوتی کی میراث۔ یہاں پوتی، اس کے نیچے والی پڑپوتی اور نیچے اگر ہو سگڑ پوتی، یہ سب ایک ہی اسی میراث میں جائیں گی۔ عرف میں بیٹے کی بیٹی کو پوتی کہتے ہیں، لیکن یہاں یہی خاص مراد نہیں ہے، بلکہ پوتے پڑپوتے کی بیٹی کو بھی پوتی ہی کہا جاتا ہے میراث کی اصطلاح میں۔ اگر بیٹے کی بیٹی موجود نہ ہو تو پوتے کی بیٹی کو حصے ملتے ہیں، اور اگر پوتے کی بیٹی نہ ہو تو پڑپوتے کی بیٹی ان ہی حصوں کی مستحق ہوتی ہے۔ پوتی کی میراث کی 6 صورتیں ہیں، اور پڑپوتی وغیرہ کا حال بھی اس کے تحت میں داخل ہے، یعنی اسی میں جو پوتی کو ملے گا وہی پڑپوتیوں کو بھی ملے گا۔ پہلی حالت، اگر میت کے بیٹا بیٹی موجود نہ ہو، صرف ایک پوتی ہو، تو ایک پوتی یہ بیٹی کے قائم مقام ہوگی، لہذا اس کو ترکے میں سے نصف ملے گا۔ اگر پوتی نہیں ہے، اس کی جگہ پڑپوتی ہے، ایک ہے، تو بھی یہی ہے کہ نصف ملے گا اس کو۔ دوسرا حال، اگر میت کے بیٹا بیٹی موجود نہ ہو اور پوتیاں 2 یا اس سے زیادہ ہوں تو ان کو کل میں سے 2/3 دیا جائے گا، جس کو سلوسان کہتے ہیں۔ اور یہ اس کو آپ باہم تقسیم کر لیں گی، پوتی کوئی نہ ہو تو پڑپوتی کا یہی حال ہے۔ تیسرا حال، اگر میت کے بیٹا بیٹی نہ ہوں، ایک پوتی یا کئی پوتیاں ہوں اور ان کے ساتھ کوئی پوتا ہو، تو جو کچھ ذوی الفروز کو دینے کے بعد بچے، اس کو یہ پوتا پوتی باہم تقسیم کر لیں گے۔ اس کو کہتے ہیں اسباب بالغیر، جو ابھی بیٹی کے حالات میں پڑھا تھا۔ اس جگہ پڑپوتی قائم مقام ہوتی ہے، پوتی کے نہیں ہو سکتی، کیونکہ پوتے کے سامنے وہ محروم ہوتی ہے۔ یعنی اگر ایک پوتی ہے، 2 پوتیاں ہیں اور 7 پوتا بھی موجود ہے، تو نیچے کی پڑپوتیاں وہ سب ختم ہو جائیں گے، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ پوتی یہ بیٹی کی جگہ پہ ہوتی ہے اور پوتا بیٹے کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح بیٹے کے ہوتے ہوئے نیچے والوں کو نہیں ملتا، ایسے ہی پوتے کے ہوتے ہوئے بھی نیچے کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اگر پوتیوں کے ساتھ دادے کا پوتا بھی آ جاتا ہے تو پھر یہ سارے مل کر آپس میں للذکر مثل حظ الانثیین والا کام کریں گے کہ یہ آسبا بن جائے گی پوتیاں، اور 2 حصے، ایک حصہ پورا ملے گا اس کو پوتے کو اور اس کا آدھا حصہ ملے گا پوتی کو۔ چوتھی حالت یہ، اس میں الف با کیے ہوئے ہیں، دیکھیں نیچے بھی اور بھی جیم تک کیے ہوئے ہیں۔ اگر میت کے بیٹا بیٹی نہ ہو اور کوئی پوتا بھی نہ ہو، یا ایک یا کئی پوتیاں ہوں اور پڑپوتا ہو، بیٹا بیٹی کوئی نہیں اور پوتا بھی نہیں ہے، پوتی ہے اور اس کے ساتھ پڑپوتیاں بھی ہوں، تب بھی ذو الفروز کے بعد جو کچھ باقی بچے گا وہ اس کو پوتیاں پڑپوتا آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ مرد کو دوہرا، عورت کو اکرا، یعنی
वही आधा और पूरा के हिसाब से। अगर सिर्फ पड़पोते और पड़पोतियां हों, बेटा बेटी पोता पोती कोई ना हो, तब भी जुल फिरूज को देने के बाद जो बचेगा वो आपस तकसीम कर लेंगे, लिज़्ज़क्रि मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन के एतबार से। बा, अगर मैयत के बेटा पोता पड़पोता मौजूद ना हो, सिर्फ एक बेटी मौजूद हो, तो पोतियों को सिर्फ छठा हिस्सा मिलेगा, खा पोती एक हो या ज्यादा हो। यानी मरने वाले की बेटी भी मौजूद है तो आधा वो ले लेगी, तो उस आधे के बाद फिर पोतियों को छठा हिस्सा दिया जाएगा, सुदस। जी, अगर मैयत के बेटा पोता सकड़ पोता मौजूद ना हो और पोती भी मौजूद ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक बेटी और एक पड़पोती हो, तो पड़पोती को छठा हिस्सा मिलेगा। जो इसको मिला था ना पोती को, वही अब पड़पोती की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। पांचवी सूरत यह है कि अगर मैयत के बेटा पोता पड़पोता ना हो, दो बेटियां हों या ज्यादा हों, तो पोतियां महरूम हो जाएंगी। छठी सूरत यह है, यानी दो बेटियां मौजूद हो ना, तो उनको मिल जाएगा, जैसे अभी ऊपर पढ़ा था बेटियों के हिस्से में, कि बेटियां दो या दो से ज्यादा हों तो उनको सुलुसान मिलता है, यानी दो तिहाई मिलता है। और औरतों के जो हिस्से बयान किए गए हैं, ज्यादा से ज्यादा दो तिहाई है, इससे ज्यादा औरतों को नहीं मिलता। और दो तिहाई क्योंकि बेटियां दोनों ने ले लिया है, इसलिए पीछे कुछ बच्चा नहीं है, ताकि पड़पोतियों को दिया जाए, लिहाजा पोतियां पड़पोतियां मारूम हो जाएंगी। छठी सूरत यह है कि अगर मैयत के बेटा मौजूद है, तो पोतियां पड़पोतियां सब कड़पोतियां ये सारी की सारी महरूम हो जाएंगी। अगर मैयत की पोती मौजूद है, तो पड़पोतियां सब महरूम हो जाएंगी। ये मैयत की पोतियों के हालात आ गए, इनमें थोड़ा सा तफसील से लिखा है। मैं आपको मुख्तसर करके ये समझाता हूँ कि पोतियों की विरासत की सिर्फ 5 सूरतें हैं, मोटी मोटी सूरतें, ये इन्होंने तफसील से लिखी हुई है। ये मुख्तसर करके मैं आपको बताता हूँ कि पोतियों की विरासत की 5 सूरतें हैं। नंबर 1, निसफ। बेटा कोई नहीं है, बेटी भी कोई नहीं है, पोती एक है, तो इसको निसफ मिलेगा। नंबर 2, सुलसान। बेटा बेटी कोई नहीं है, पोतियां दो या दो से ज्यादा हों तो उनको सुलसान मिलता है। नंबर 3, सुदस। अगर एक बेटी भी मौजूद हो तो साथ पोती या पड़पोती आ जाए, तो निसफ बेटी ले लेगी, छठा हिस्सा पोती पड़पोती को मिल जाएगा। नंबर 4, महरूम। महरूम की 2 सूरतें। नंबर 4, जब मैयत की 2 बेटियां मौजूद हों तो पोतियां महरूम हो जाती हैं, लेकिन इस वक्त महरूमी के लिए एक शर्त है कि इनके साथ मैयत का पोता या पड़पोता मौजूद ना हो। अगर मैयत की 2 बेटियां हों और पोतियों के साथ कोई पोता पड़पोता भी मौजूद हो, तो फिर मारूम नहीं होगी, बल्कि वो इनके साथ मिलकर आसबा बनेगी। और बेटी को जो माल मिलेगा या दूसरे जुबिल फरूज को जो मिलेगा, वो देने के बाद जो बचत होगी वो सारी की सारी इनको मिल जाएगी। और पांचवी सूरत है मुकम्मल मारूमी वाली, कि जब मैयत का बेटा मौजूद हो तो पोतियां पड़पोतियां इनमें से किसी को कुछ भी नहीं मिलता। बात समझ आ गई भाई? जी सर, आ गया अल्हम्दुलिल्लाह।